احدى الکلمتین الی الاخری، آپ نے نہیں پڑھی، اور نسبت کی تعریف بھی غلط سنا رہی ہو. نسبت احدى الکلمتین الی الاخری بیت تفید مخاطبہ، تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ ویصح السکوت علیہا. اب کرو ترجمہ. ایک کلمے کی نسبت، شعر ہیں تو ایتے ہوں شعر لکھا ہے کہ کلمہ لکھا ہے. مخاطب کو اور اس پر متکلم یا مخاطب کا خاموش رہنا صحیح ہو. اب وہ بھی تعریف نہیں آ رہی. اضافہ کیا ہے؟ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا جس سے پورا فائدہ حاصل نہ ہو. اور اسناد کیا ہے؟ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کرنا جس سے مخاطب کو، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، پورا فائدہ حاصل ہو. وہ نسبت جو ہے مخاطب کو پورا فائدہ دے، اور اس پر مخاطب کا چپ رہنا بھی صحیح ہو یا متکلم کا چپ رہنا صحیح ہو. اب کل نفسین میں پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اضافہ جو ہوئی ناقص اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن بتانے والے بھی ناقص ہی ہیں. کیا ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اب آگے ذائقۃ الموت میں بتائیں اضافت ہے یا اسناد ہے؟ موت کو چکھنے والی اضافت ہے یہ ذائقۃ الموت میں یا اسناد ہے؟ دیکھتا پہ میرے یاد جس طرح کیوں نہ ہو تو مسلم بن کے جملہ بنے آتا ہے. موت کو چکھنے والی، یہ سمجھ آئیے کیا چکھنے والی ہے؟ تو اضافت ہے نا، تو اضافہ پھر ناقص ہے. تو لہذا یہ دونوں جملے کی کیا بن گئی؟ پھر کچھ وہ تو کون بولے کہ بتایا بھی ہے کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے جملے کی. تو جب دونوں مرکب اضافی ہیں تو کیا بنے جملہ کی؟ دو جزیں. تو دو جزیں، ایک کیا ہوتی ہے مسئلہ، دوسری مسند. اب تو مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ اور مسند مسند حکم کو کہتے ہیں. اور آسان میں نے بتایا تھا مسند ہے، آسان کر کے بتایا تھا مسند ہے اسے کہتے ہیں. اب بتائیں مسند ہے کسے کہتے ہیں؟ تو آسان سمجھاؤ نا، کسی اور بھی سمجھ آ جائے. حکم دے تو سمجھ نہیں آنی، اور کسی کو کیا سمجھ آئے گی؟ آسان بتاؤ. ایک سے زائد مرتبہ یہ میں نے مثال دے کے سمجھائی، لیکن کہ کہتے ہیں کہ سمجھ آئی پھر اسے گوائی. ٹھیک ہے، سمجھ کے پھر گوا چڑھنا، کیونکہ پڑھنا ہی نہیں، محنت کرنی ہی نہیں، بس کیا ٹھیک ہے کام چل رہا ہے. جیسے آج کل کے مفتی ہیں، سند لے لیتے ہیں اور فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں اور پھر عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. تمہارا بھی وہی پھر حال ہونا ہے. کسی نے جو آسان کر کے سمجھانا ہے جی تو آپ بھی بھول جانا ہے. میں نے بتایا تھا کہ مسئلہ ہے آسان سا کہتے ہیں جس کے بارے میں کچھ کہا جائے. کیا کہا تھا؟ اب میں کہتا ہوں کہ قاری ارشد صاحب، ٹھیک ہے، یہ رات کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، محنت کرتے ہیں، تو میں نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں ہوگی. ان ابھی جائے پوچھ اگر چپ کر کے بیٹھ جائیں. پہلے بتایا کہ جس کے بارے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ یاد نہیں کرتے، دونوں طرح کی تعریفیں، دونوں طرح کی. تو کسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا، تو وہ کیا ہوا؟ تو مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں یعنی آسان بتا رہا ہوں. آپ ایک مسئلہ جس پر حکم لگایا، جب پوچھیں کہ حکم کیا ہوتا ہے، ایسے بیٹھ جائیں گے جیسے ایسے مردے بیٹھے تھے، تو اسے آسان کر دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں، تو مسند جس کے ساتھ کہا جائے، جس کے مثلا میں نے کہا کہ ابراہیم محنت کرتا ہے، تو لفظ محنت کرنے کے ساتھ ہی خبر دی ہے نا، تو یہ محنت کرنا مسند ہو گیا اور ابراہیم مسئلہ ہو گیا. ان کے بارے میں کہا ہے آسان ہو گیا. اب کل نفس ذائقۃ الموت میں دو جزیں ہیں، کتنی؟ مرکب اضافی تھے نا دونوں. اب کل نفس یہ بھی مرکب اضافی اور ذائقۃ الموت مرکب اضافی، دو جزیں بنی. اب بتاؤ یہاں کل نفس ذائقۃ الموت میں کس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس میں مسند کون سا ہے، مسند کون سا ہے؟ یہاں
کل نفسین کیسے پتہ چلا یہ مسئلہ ہے؟ نہیں، کیسے پتہ چلا یہ مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کہتے ہیں جس پر حکم لگایا جائے، مسئلہ کہتے ہیں جس کے بارے میں کچھ کہا جائے. تو آپ بتائیں نا، وضاحت کریں. کیا کہ وہ موت کو، چلو کچھ دے جواب درست آیا. کل نفسین، ہر نفس، آگے آپ کے ذہن میں آئے گا کیا ہے؟ نہیں آئے گا. جب میں کہتا ہوں کہ ہر نفس، میں کہتا ہوں ہر طالب علم، ٹھیک ہے، یا کہتا ہوں یہ طالب علم، تو آپ کے ذہن میں ہوگا اب کار صاحب نے تعریف کر دی ہے، ٹھیک ہے. تو تعریف بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک تعظیماً ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے؟ ادب کے لیے، اور ایک عزت کے لیے. سمجھ گئے نا؟ جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کی تو تعریف کرتے ہو نا، تو کیا اس کی تعظیماً کرتے ہو؟ توہیناً کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہو شیطان لعنتی، شیطان، یہ بھی ایک تعریف ہے. تو ایک یہ بھی تعریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان نہایت رحمت والا، یہ بھی تعریف ہے. محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، یہ بھی تو تعریف ہے. اللہ کے حبیب ہے، یہ بھی تو تعریف ہے، ٹھیک ہے. تو تعریف بھی تو مختلف قسم کی ہوتی ہے، اسے بھی کرنی پڑتی ہے. تو کل نفسین، ہر جان کیا ہے؟ موت کو چکھنے والی. اس سے پتہ چلا کہ جان کے متعلق کہا جا رہا ہے. تو لہذا پھر جان کیا بن گیا؟ کل نفس مسئل ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ذائقۃ الموت کے ساتھ کہا جا رہا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسند. کیا بن جائے گا؟ مسند. یہ تو دیکھو جملہ بنانا سے قیامت برپا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا بننا ہے؟ ابھی تک کل نفس میں تو اور نہیں کھولتا پیا. سمجھ آ رہی؟ چلو ابھی تو میں آپ ہی پوچھنے لگا ہوں. کل نفسین ہے تو نکرا، تو نکرا کیسے مبتدا بن گیا؟ کل نفسین ہے نا، تو نکرا مبتدا ہوتا ہے یا معرفہ؟ کہتے ہیں مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، مبتدا اور خبر اکثر نکرا ہوتی ہے. کبھی مبتدا بھی نکرا ہوتا ہے لیکن نکرا مخصص ہو جاتا ہے. یہاں پھر کیسے مبتدا بنا؟ تو کہتے ہیں اس میں عموم ہے، ہر نفس ہے، کوئی نفس باہر نہیں، ہر جان ہے، ہر جان ہے. اور وضاحت کرنے میں آپ پریشان ہیں. کل نفس، ہر جان کو ہم ہیں پریشان، ٹھیک ہے. تو جس پہ ہو جائے خدا مہربان، ٹھیک ہے، پھر وہ پریشانی ہو جائے گی دور. سمجھ آ گئی؟ کل نفسین جو بات میں کر رہا ہوں یہ ہے کل مضاف مبتدا. کیا بن جائے گا؟ ابتدا ہو رہی تھی نا، مبتدا ذائقۃ الموت. اب ذائقہ اس میں فاعل ہے، اس میں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں فاعل بھی عمل کرتا ہے؟ ہاں بتاؤ، یہ کس عمل کرنے والوں میں سے ہے؟ اسماء عاملہ میں سے اس میں فاعل. اس میں فاعل کے عمل کرنے کی شرط بیان کریں. فاعل کو رفع دیتا ہے، اس میں فاعل کو رفع دیتا ہے، فعل کی طرح عمل کرتا ہے بشرطے کہ جلدی اعتماد ہو. نمبر 1 ہاں تم بتاؤ. مبتدا ہو، اس مسئول ہو. 3 نمبر 4 ہو گئے، 5 ہو گئے. یہ تو اگے نکل گیا جواب دیں. اور ایک تو یہ ہو گیا 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، اور حال یا استقبال کے معنی میں ہو. یہ کس نے بتانا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس مبتدا نہیں بنا تو ذائقہ اس میں فاعل ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے مبتدا ہے، مبتدا پہ اعتماد ہوا کہ نہیں؟ اور ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور چکھے گی موت کو. ہر نفس نہیں موت کو چکھے گی، ہر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے.
ٹھیک ہے، اپنے اپنے وقت پہ انہوں نے. تو لہذا کل نفس مبتدا، ذائقۃ اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر، اس میں مرفوع متصل، مرفوع محلن، راجع بسوء نفس، راجع نفس، فاعل ذائقہ کا، ذائقہ کا فاعل نہ ہوا. کل نفس ہی ذائقہ، ہر نفس وہ، ہر جان وہ ذائقے کو چکھے گی. ٹھیک ہے، کس کے؟ موت کے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو موت کو چکھنا ہے تو موت کیا بن جائے گا؟ نہیں، یہاں لفظ مجرور ہے تو اس میں فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فاعل تو مفعول کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے اور فاعل کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. تو سمجھ آ گئی؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ابھی تو ادھر ہی ہم ٹھہر گئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. اگر دل میں اتر جائے تو بندہ نہ ٹھیک ہو جائے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا تو تمہیں لفظ سے بھی اتنا ٹائم لگا سمجھانے میں اور سمجھنے میں. ٹھیک ہے، پھر آگے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت جملہ مکمل ہو گیا. کل نفس مبتدا، ذائقۃ الموت ساری ترکیب بن کی خبر، مبتدا خبر میں کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب یہ ہے تحقیق کے ساتھ معنی معلوم گردت. کیا ہو جائے گا؟ آپ سمجھ آئیے کہ جب زیادہ کلمات ہوں تو اسم فعل حرف کو الگ کرنا چاہیے. یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ رویہ ہم نے کام کیا. اسم فعل کو الگ الگ کیا. کسی کہا یہ اس میں حرف بھی کوئی نہیں، ظاہراً فعل بھی کوئی نہیں، سارے اسم ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ پکا ہو گیا پھر دیکھا عامل معمول، پھر آپ نے عامل کہا ابتدا، پھر آپ نے کہا مضاف اور مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ خبر ابتدا، ذائقۃ میں بھی ابتدائی عامل ہے کیونکہ خبر کو بھی ابتدائی رفع دیتا ہے. اور پھر آگے مضاف الیہ، عامل معمول کا بھی آپ کو پتہ چل گیا. پھر آپ کو مورب، آپ نے کہا اس میں مبنی ہے ہی کوئی نہیں، مورب ہے سارے، اور پھر وہ بھی اس میں متمکن ہے نہ کہ پھر مضارع، وہ ہے ہی نہیں، یہ بھی متعین ہو گیا. تو عامل معمول کا بھی پتہ چل گیا، مورب کا بھی پتہ چل گیا. انہوں نے کہا جب یہ پتہ چل جائے تو پھر آپ آپس میں تعلق بھی دیکھو. آپس میں تو اسی کیا ہے، سب تو مشکل کام میں تعلق تو اسی دیکھنے ہیں پیسے والا. ٹھیک ہے، دین دا تعلق انہیں دیکھنا ہے کہ ادھر حضور کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، جفے مارن گے کہ جتنے ایک گالی دے دے کہ نہ ابا نہ اماں، سارے نہ تعلق توڑ دینا ہے. یعنی نفس اور شیطان جب یار بن جائے تو یہی حال ہوتا ہے، دین کو پیچھے اپنے کو آگے. یعنی بھی قاری ارشد صاحب کو تھوڑی سی بات کی مطلب کل آئیں گے نا. ٹھیک ہے، اور مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان کی مثال ہے نا، ایگزامپل ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں. اور اگر دین پہ بات آ جائے تو یہ اسے جب مار رہی ہوں تو کیا اللہ اس کے رسول سے محبت ہے؟ تعلق دیکھ کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کلام بھی بغیر تعلق کے نہیں اور سنی بھی بغیر تعلق کے نہیں. اور یہ کہتے ہیں جی سنی نسبت کو دیکھتے ہیں. ہم نے کہا ہم کیوں نہ دیکھیں، کیونکہ نسبت کا لحاظ رب نے ہمیں سکھایا ہے. کس نے؟ قل ان کان للرحمن ولد، اللہ بتا محبوب انہیں کہہ دو اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. فنا اول العابدین، ان پلیتوں کو کہہ دو اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میرے یار سب سے پہلے اس کی عبادت کرتے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیوں؟ اللہ کی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نسبت اور تعلق دیکھنا پڑتا ہے اور تعلق دیکھ کر جانا پڑتا ہے. تو جس کے بعد دین ہی نہ ہو، اگر دین ہو تو دین اترا ہی نہ ہو. اسے میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ درس نظامی پڑھ لیا ہے، ہم ایک نہیں، ہم بڑوں کو دیکھ رہے ہیں جو درس نظامی پڑھا ہے. اب پتہ درس نظامی تو پڑھ لیا لیکن اندر نہیں اتریا. کیا ہوا؟ اندر نہیں اتریا. یہ تو نہیں کہ گدے کے اوپر کتابیں رکھ دو تو سمجھے گا کیا. کتابیں صرف رکھنے کے لیے تو نہیں، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے. اور ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں اتے پگاں تھے اندر اگاں. اتے ایسا ہمارا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر پگے ہیں اندر اگے ہیں، مانتے ہی نہیں. کیا حالات بن گئے. تعلق جب یہ لفظی بات مکمل ہوئی تو اب معنی کی طرف جاؤ. کس کی طرف؟ ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے، ایک. اب یہ جو نسبت ہے یہ نظر آتی ہے، آتی ہے نظر. کدھر ہے؟ کل نفس میں آپ نے کہا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، ایک کلمے کو دوسرے. کدھر ہے وہ ملانے والا؟ وہ ملانا کدھر ہے؟ نسبت کدھر ہے؟ ادھر تو کوئی نظر نہیں آ رہی. تو کہیں کہ نسبت کو لفظ نہیں ہے، لفظ ایک حالت ہے، نسبت
ایک اضافت بھی ایک حالت ہے. کیا ہے؟ حالت ہے کہ ایک چیز کو دوسری شے کے ساتھ ملانا. یہ کیا ہے؟ حالت. ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانا کیا ہے؟ یہ کو نظر آ رہی ہے. بس یہ تعلق ہے. یہ کیا ہے؟ اب تعلق صحیح مل گیا، پتہ چل گیا تو کلام صحیح. اگر آپ کو تعلق ہی نہیں پتہ چلا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جیسے آگے کہنا کبھی مرکب اضافی، کبھی مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، کبھی آپ نے اس کو مرکب مفید، جملہ، کلام. تو اس وقت نہیں لینی چاہیے آپ سے سلام، ٹھیک ہے، کیونکہ غلط بات ہے، عجیب. تو اتنی کوشش کر کے پھر ہم معنی کی طرف گئے. اب معنی دیکھیں، کلمے کی لفظی اعتبار سے تحقیق ہو گئی ہے. اب معنی کی طرف آئے تو ہم نے کہا معنی میں اسناد بھی ہوتی ہے اور معنی یہ اضافت بھی ہوتی ہے. اضافت ہو تو انکمپلیٹ اور اسناد ہو تو کمپلیٹ. اسناد ہو تو انکمپلیٹ تھے کمپلیٹ بھی جان دو کہ نہیں، وہ انگلش تو سی بڑے تیز تھا، ٹھیک ہے. کمپلیٹ اور انکمپلیٹ تو سی جان ہی جائیں گے، ناقص مفید پتہ نہیں کون جانے گا، ٹھیک ہے. تو انکمپلیٹ اور کمپلیٹ. تو جب ہم نے دیکھا یہ اضافتیں تھیں، انکمپلیٹ تھیں، تو پھر کہا جب ان کو جوڑیں گے کمپلیٹ ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ تو پھر اب تعلق دیکھا اضافت کا، وہ جز بنی، وہ بھی اضافت، وہ بھی جز بن گئی. تو ہم نے کہا اب یہ دو جز ہیں. اب دیکھو تعلق اس کا اس کے ساتھ کیا ہے. کیا وہ مسند ہے، یہ مسند ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے، لہذا اس میں تعلق اسناد کا ہے. اس کا ہے، اس لیے یہ جملہ بن گیا. اور جملہ کی پہلی قسم جملہ اسمیہ، یعنی جملہ کی دو تھی، پھر خبریہ، تو خبریہ میں سے پہلی قسم اسمیہ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اے نا کہ تقریر کریں جاؤ تو ساری صرف نہ بھی شروع کر دو تھے تو اپنی تقریر ہی بھول جاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں تک جو ہے یہ آپ کا مختصر سا نحو کا اجرا ہوا ہے. اس کا اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نحو کی بھی ہدایت عطا فرمائے.